کسی فرد بشر کے بس میں نہیں، اختیار میں نہیں کہ وہ مر جائے الا باذن اللہ، مگر اللہ کے اذن سے، اللہ کی مرضی سے، اللہ کے حکم سے۔ کتاب مؤجلہ، وقت متعین ہے، لکھا ہوا ہے، اور جو وقت لکھا ہوا ہے وہ پورا ہو کے رہے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون، جب اجل آ جاتی ہے، وقت پورا ہو جاتا ہے، ایک لمحہ نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد۔ دوستو بزرگوں، ہم بہت دفعہ سنتے ہیں ٹائم پاس کر رہے ہیں، ٹائم پاس مت کرو، یہ دنیا کی زندگی ایک مرتبہ ہے، یہاں ہمیں دوبارہ نہیں آنا ہے، چاہے آنے والا جانے والا نیک ہو یا نیک نہ ہو، جو بھی دنیا میں آیا ہے وہ ایک مرتبہ آیا ہے اور ایک ہی مرتبہ جانا ہے، دوبارہ دنیا میں نہیں آنا۔ قرآن کریم میں یہ وضاحت موجود ہے، جو لوگ اچھے عمل نہیں کرتے اور اسی طرح چلے جاتے ہیں، وہ یہ آرزو کریں گے رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، اے اللہ مجھے واپس لوٹا دے تاکہ میں نیک اعمال کر کے آ جاؤں، وہ دنیا جو چھوڑ کر میں آ گیا اس میں، تاکہ میں اچھے عمل کروں۔ اور اچھے اعمال کے بارے میں بھی قرآن کریم یہ بیان کرتا ہے کہ وہ یہ کہیں گے اے اللہ ربی لولا اخرتنی الى اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، اے اللہ مجھے اتنا موقع کیوں نہیں دے دیا کہ میں صدقہ خیرات کر لیتا اور میں نیک بن جاتا۔ صدقہ خیرات کی آرزو اور تمنا انسان کرے گا کہ اللہ ہمیں موقع دے دے، دوبارہ واپس بھیج دے تاکہ میں نیک اعمال کر کے آؤں، اور ان نیک اعمال میں بھی سب سے زیادہ وہ یہ کہے گا کہ میں اپنے ہاتھ سے صدقہ خیرات کر کے آؤں۔ دوستو بزرگوں، آج ہمیں صحت ہے، ہمیں تندرستی ہے، ہمیں سہولت ہے، ہمیں اللہ رب ذوالجلال نے دولت عطا فرمائی ہے، وہ دولت ہم اللہ کے راستے میں، جوانی میں، صحت میں، تندرستی میں، عافیت میں، اچھے حالات میں اللہ کے راستے میں صدقہ اور خیرات کریں۔ آج ہمارے حالات اتنے دیگر گوں ہو چکے ہیں، حالات اتنے بگڑ چکے ہیں کہ دیکھیے کتنا عرصہ ہو گیا بارشیں نہیں ہو رہی ہیں۔ یہ بارشیں کیوں رکی ہوئی ہیں؟ ہمارے اندر کوتاہیاں ہیں، ہمارے اندر غلطیاں ہیں، ہمارے اندر غفلتیں ہیں، ہم اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات نہیں کرتے، ہم گناہ اور معصیتیں کرتے ہیں، توبہ استغفار نہیں کرتے۔ قرآن کریم میں اللہ رب ذوالجلال نے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے، اور اس ذکر میں یہ بیان ہے، نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے یہ دس رکھا، فرمایا وَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، رب سے استغفار کرو، رب سے معافی طلب کرو، بے شک وہ بخشنے والا ہے۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، وہ آسمان سے بارشیں نازل فرمائے گا، تمہارے لیے موسلادھار بارشیں ہوں گی۔ ہم روزانہ اگر سوتے ٹائم اپنے حالات پر غور کریں کہ آج دن میں ہم سے کتنی کوتاہیاں سرزد ہوئی ہیں، ہم توبہ کیے بغیر نہ مریں، بلکہ ہم توبہ کریں، ہر دن استغفار کریں، کثرت سے استغفار کریں، استغفار کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ابھی 6 منٹ ہیں، برابر 2 بجے انشاءاللہ ہم جنازہ کریں گے، 2 بجے کا اعلان ہے، ابھی 6 منٹ ہے، تھوڑا سا جنازہ درمیان کے حساب سے میرے خیال سے ادھر لے لیں کیونکہ اس طرف جگہ کم ہے، ادھر زیادہ ہے، برابر انشاءاللہ 2 بجے جنازہ کریں گے۔ میں بس صرف 4-5 منٹ رہ گئے، بس میں عرض کر رہا ہوں کہ توبہ استغفار کرو، ہمیشہ توبہ کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ادب و احترام سے درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آپ اللہ رب ذوالجلال نے آپ کو معصوم فرمایا ہے، لیکن تعلیم امت کے لیے آپ ارشاد فرماتے ہیں اے لوگو استغفار کرو، واللہ انی لا استغفر اللہ فی اليوم اکثر من 70 مرہ، اللہ کی قسم میں روزانہ 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرتا ہوں. اور ایک روایت میں آپ فرماتے ہیں کہ میں روزانہ 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. دوسرا اہم ترین کام ہے صدقہ خیرات کرنا. صدقہ خیرات ہم کرتے ہیں، بہت سارے انداز سے کرتے ہیں، لیکن دوستو بزرگوں، صدقہ خیرات یہ دین کا ایک رکن ہے، ایک حصہ ہے. زکوٰۃ فرض فرمائی ہے، لہذا انفاق فی سبیل اللہ کا رب ذوالجلال نے حکم بھی دیا ہے، طریقہ بھی بتایا ہے. وہی صدقہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگا جو اللہ کے بتائے ہوئی شریعت کے مطابق ہوگا، جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوگا. انسان موت کے بعد سب سے زیادہ جس چیز کی آرزو کرتا ہے کہ لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین. اے اللہ تو نے مجھے اتنا موقع کیوں نہیں دیا کہ میں تیرے راستے میں صدقہ خیرات کر لیتا، نیک بن جاتا، صالح بن جاتا. وہ پھر جتنا افسوس کرے، جتنا آرزو کرے، اس کا کوئی فائدہ نہیں. اس لیے زندگی میں، حیاتی میں، صحت میں، تندرستی میں ہمیں اچھے کام کرنے ہیں. اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین احکم الحاکمین امت محمدیہ کے جتنے ایمان والے دنیا سے جا چکے اللہ سب کی مغفرت فرما. حاضرین مجلس کے آباء و اجداد ایمان والے جو دنیا سے جا چکے اللہ مغفرت فرما. اور خاص طور پر یہ تیرا بندہ تیرے دربار میں حاضر ہو رہا ہے، اے اللہ بشری تقاضے سے جو بھی کوتاہیاں ہیں، سستیاں ہیں، غلطیاں ہیں، اے اللہ درگزر اور معاف فرما. اور